اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آج جس شہید کا تذکرہ کرنا ہے وہ شہید جناب حبیب ابن مظاہر اسدی ہیں۔ کوفے کے رہنے والے تھے، کوفے کے بزرگان میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ قبیلے بنی اسد سے تعلق تھا آپ کا۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس کو سرکار سید الشہداء اور ان کے اصحاب و انصار کے کفن اور دفن کا انتظام کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ آپ کی عمر 75 سال تھی جب آپ شہید ہوئے ہیں۔ آپ کی کنیت ابوالقاسم تھی۔ آپ کا بیٹا قاسم اس وقت کمسن نوجوان تھا، کربلا میں موجود نہیں تھا، لیکن جب یہ بچہ جوان ہوتا ہے تو اس نے اپنے باپ کے قاتل، اپنے والد کے قاتل، جو اس وقت مصعب ابن زبیر کی فوج میں تھا، اس کے لشکر میں تھا، اس کو قتل کر کے اپنے والد کا، اپنے بابا کا قصاص لیتا ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کے فضائل اور کمالات سیاسی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے سب کے زبانزد تھے، کیونکہ بزرگان کوفہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ طبیعتاً فضائل کے حامل تھے، کمالات تھے آپ کے اندر، لیکن جو سب سے بڑی فضیلت ہے آپ کا صحابی رسول ہونا ہے۔ آپ صحابی رسول تھے، صرف صحابی رسول نہیں تھے بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص اصحاب میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ حافظ قرآن کریم تھے، آپ علوم علوی کے حاملین میں آپ کا شمار ہوتا تھا، آپ علوم علوی کے حاملین تھے۔ ہر وہ جنگ جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی تمام وہ جنگیں جو امیر المومنین نے لڑی ہیں، آپ تمام جنگوں میں آپ شریک تھے۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ بنی ہاشم کے شہیدوں کے علاوہ، یعنی شہدائے بنی ہاشم کے علاوہ جو شہدائے غیر بنی ہاشم ہیں، ان تمام شہداء میں آپ افضل الشہداء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر اور رشید حجری اور جناب میثم تمار، یہ تین وہ افراد ہیں جنہوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں زانو ادب طے کیا، شرف تلمذ حاصل ہے انہوں نے علوم اور اسرار کو امیر المومنین سے سیکھا ہے، کسب کیا ہے۔ لہذا اسی کے نتیجے میں ان تینوں حضرات کو معلوم تھا کہ یہ شہید کیے جائیں گے، کہاں شہید کیے جائیں گے، کیسے شہید کیے جائیں گے، یہ ساری چیزیں انہیں معلوم تھی۔ جناب حبیب ابن مظاہر تاریخ کے مطابق، مقتل کے مطابق، وہ باتیں جو تاریخ میں موجود ہیں ان کے مطابق جناب حبیب ابن مظاہر جب کربلا میں آئے ہیں تو ایک بار کربلا سے واپس پھر اپنے قبیلے بنی اسد دوبارہ گئے ہیں۔ میں ابھی قضاوت کے مرحلے میں نہیں ہوں، صرف تاریخ بیان کر رہا ہوں، معرفی کرا رہا ہوں کہ ان افراد کو، ان شخصیتوں کو ہمیں پہچاننا ہے۔ یہ واپس آتے ہیں اپنے قبیلے بنی اسد میں۔ آنے کے بعد سے کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ قبیلے بنی اسد کے لوگوں کو سرکار سید الشہداء کی نصرت اور مدد کے لیے تیار کریں۔ تبلیغ کیا، لوگوں کے دلوں کو آمادہ کیا، ذہنوں کو آمادہ کیا، تاکہ وہ چل کر کے سرکار سید الشہداء کی مدد کر سکیں۔ نتیجے میں جناب حبیب ابن مظاہر کامیاب ہوئے اور تقریباً 90 لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروپ تیار ہوا جو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے کوفے سے، قبیلے بنی اسد سے یہ نکلتے ہیں کربلا آنے کے لیے۔ لیکن ہر جگہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے ہوتا ہے۔ اسی قبیلہ بنی اسد کے ایک شخص نے جا کر کے عمر سعد سے چغلی کیا، اس بات کو وہاں فاش کیا جا کر کے کہ 90 لوگوں کا ایک قافلہ حسین ابن علی کی مدد کے لیے کربلا جا رہا ہے۔ فوراً اس ملعون نے 400 لوگوں کا ایک لشکر بھیجا ہے کہ جا کر کے راستے میں اس گروپ کو، اس گروہ کو روکا جائے، یہ حسین ابن علی تک نہ پہنچنے پائے۔ دونوں گروپ، دشمنوں کا یہ 400 لوگوں کا گروپ اور یہ 90 لوگ جب آمنے سامنے ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوتی ہے، یہ افراد منتشر ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں اور رات کا انتظار کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں یہ افراد واپس، سب کے سب 90 افراد یہ اپنے قبیلے بنی اسد میں واپس چلے جاتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر آتے ہیں، آنے کے بعد سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ ایسے ہوا ہے۔ سرکار سید الشہداء نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ کہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جناب حبیب ابن مظاہر
کمالات کے حامی تھے، فضائل کے حامل تھے، ان کے اندر فضیلتیں تھیں. سرکار سید الشہداء جناب حبیب بن مظاہر سے بے انتہا محبت کرتے تھے. اس کا اندازہ لگے گا آپ کو، میں بیان کروں گا اس سلسلے میں بھی. جناب حبیب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فوج تھی، اس کے لیفٹ ونگ کے بائیں سائڈ کے جو لشکر تھا، اس کے کمانڈر ان چیف تھے، جنرل تھے، اس کے کمانڈر تھے وہ. جناب مسلم ابن اوسجہ جب زخمی ہو کر کے زمین پر گرے ہیں تو جناب حبیب ابن مظاہر ان کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد دو جملے کہا کہ مسلم، آپ کی شہادت ہمارے لیے بہت گراں ہے، برداشت کے قابل نہیں ہے. آپ کی شہادت ہمارے لیے بہت گراں ہے، میرے لیے سخت ہے کہ میں اسے برداشت کروں. اور دوسری بات جو کہی کہ ہم اور آپ دونوں ایک ہی نسل سے ہیں. بلکہ انہوں نے جو جملہ کہا تھا ایگزیکٹ وہ یہ جملہ تھا کہ آپ ہمارے دینی بھائی ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہیں. تو جناب مسلم اور جناب حبیب رشتہ دار کیسے ہوئے؟ جناب ثعلب ابن دودان یہ اس شخص کا نام ہے جہاں سے ایک سلسلہ نکلتا ہے، اس میں جناب مسلم ابن عقیل ہوتے ہیں، ایک سلسلہ مسلم ابن اوسجہ ہوتے ہیں، دوسرا سلسلہ جو نکلتا ہے اس میں جناب حبیب ابن مظاہر ہوتے ہیں. لیکن اس کے اوپر جا کر کے یہ جناب ثعلب ابن دودان ہے یہاں سے ایک میں جناب حبیب ابن مظاہر آ گئے، دوسرے میں جناب مسلم ابن اوسجہ، لیکن اس کے اوپر سب مشترک ہے سلسلہ. تو بالاخرے ایک ہی نسل سے ہیں یہ لوگ. اس اعتبار سے جناب حبیب نے کہا تھا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ ہمارے رشتہ دار ہیں. بہتر یہ ہوتا، اچھا یہ ہوتا کہ آپ وصیت کرتے ہم آپ کی وصیت کے اوپر بہترین طریقے سے عمل کرتے. جناب جب مبارکباد پیش کیا تھا کہ آپ کو شہادت مبارک ہو، جنت مبارک ہو، جب جناب حبیب نے جناب مسلم سے کہا تھا تو جناب مسلم نے بھی اپنی نحیف اور ناتوان آواز میں کہا تھا کہ جواب دیا تھا ان کا کہ خداوند عالم آپ کو بھی نیکی کی بشارت دے، آپ کو بھی ان سعادت سے نصیب فرمائے. پھر اس کے بعد جب یہ وصیت کا معاملہ آیا کہ انہوں نے کہا تو میں چاہتا یہ تھا کہ آپ وصیت کیجئے، میں عمل کروں، لیکن کیا کروں، میں خود بھی شہید ہو جاؤں گا. اس کے باوجود جناب مسلم نے اشارہ کر کے سرکار سید الشہداء کی طرف کہا تھا کہ اسی کا بہذا الرجل، امام حسین اسلام کا خیال رکھنا. جناب حبیب ابن مظاہر اس کے پہلے کہ میدان جنگ میں جائیں، میدان کاردار میں جائیں، دشمنوں سے جنگ کریں، جناب زہیر ابن قین کے ساتھ میدان جنگ میں آتے ہیں. یہ ہے، دیکھیے یہ اسلام ہے. ہم معصومین کی بات نہیں کریں، وہ افراد جو معصومین کے ساتھ ہیں ان کا کردار دیکھیے آپ. ہم اپنے دشمن کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخری مرحلے میں بھی اصحاب ابا عبداللہ الحسین دشمن کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کر، ان کی اصلاح کی اور ہدایت کی کوشش کر رہے ہیں. جناب زہیر ابن قین کے ساتھ جاتے ہیں، جا کر کے لشکر کوفیوں کے لشکر کی ہدایت اور ارشاد کرتے ہیں، انہیں جنت اور جہنم کا فرق سمجھاتے ہیں، حق اور باطل کا فرق سمجھاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ حق کی طرف آؤ، اپنی عاقبت خراب نہ کرو. لیکن انہیں نہیں آنا تھا، نہیں ہے. عاشور کے دن ظہر کے وقت جناب ابو ثمامہ ساعدی یہ آتے ہیں ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر کے کہتے ہیں کہ فرزند رسول نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کی امامت میں پڑھوں اور اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں. جیسے سرکار سید الشہداء نے ابو ثمامہ ساعدی سے اس بات کو سنا تو تاریخی جملہ کہا جعلک اللہ من المصلین، خدا تم کو نماز گزاروں میں شمار کرے. دیکھو ایسا جا کر کے کوفے کی فوج سے کہہ دو کہ جنگ کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیں، ہم نماز پڑھیں گے. جیسے ہی خبر حسین ابن نمیر کو خدا لعنت کرے اس کے اوپر، جیسے ہی حسین ابن نمیر نے خدا لعنت کرے اس کے اوپر، بے انتہا منحوس آدمی تھا، منحوس شخص تھا. جیسے اس نے یہ جملہ سنا ہے کہ نماز کے لیے جنگ روک دی جائے تو کہتا ہے کہ مگر تمہاری نماز کہاں قبول ہوتی ہے، تمہاری نماز قبول ہی نہیں ہے، ایسی نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے. اب جب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام نے یہ جملہ سنا ہے اس منحوس کے منہ سے تو اس کو جو جواب دیا ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہے. کہتے ہیں جناب حبیب اے حمار، حمار عربی میں گدھے کو کہتے ہیں،
یہ خطاب کر کے کہا کہ اے حمار، اے گدھے، تم یہ سوچتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہے اور آل رسول کی نماز قبول نہیں ہے؟ اس کے بعد حسین ابن نمیر نے حملہ کیا حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام سے آ کر کے جنگ کی اجازت لیا ہے، میدان کاردار میں آئے ہیں اور رجز پڑھنے شروع کیا. رجز پڑھ رہے ہیں، رجز پڑھ کر کے حملہ کرتے ہیں. رجز کیا پڑھ رہے تھے؟ انا حبیب و ابی مظاہر فارس و ہیمائن و حرب تسعر و حرب تسعر. رجز پڑھ رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، جنگ شروع ہو گئی ہے. حبیب نے مظاہر نے حسین ابن نمیر کے اوپر حملہ کیا ہے. وہ تلوار گھوڑے کی ناک کے اوپر لگی، اس کی ناک کٹی ہے. گھوڑے کی ناک جیسے ہی کٹی ہے، گھوڑا بدک گیا، اس نے حسین ابن نمیر کو زمین پہ پٹکا ہے. جیسے ہی حسین ابن نمیر زمین پر آیا ہے، جناب حبیب ابن مظاہر چاہتے تھے کہ اس کے سر و تن میں جدائی کریں. ایک دفعہ کوفے کے لشکریوں نے حملہ کیا اور اسے وہاں سے بچا کر کے لے گئے. اسی اسنا میں ایک تمیمی قبیلہ تمیم کا ایک شخص، اس نے ایک تلوار جناب حبیب کے سر کے اوپر ماری. تلوار لگی ہے سر کے اوپر. دوسرا تمیمی شخص تھا، اس نے نیزہ جناب حبیب کے اوپر مارا. اب جناب حبیب جو ہیں وہ کھڑے نہیں رہے، زمین کے اوپر گرے ہیں. اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ حسین بن نمیر پلٹ کے واپس آتا. اس نے ایک تلوار پھر سے جناب حبیب کے سر کے اوپر ماری. اب جناب حبیب ابن مظاہر اٹھ نہیں پائے، بلند نہیں ہو پائے، بلکہ اس نے اس کے فوراً بعد حسین ابن نمیر نے، خدا لعنت کرے اس ظالم اور اس منحوس کے اوپر، اس نے جناب حبیب ابن مظاہر کے سر و تن میں جدائی کر دی. تاریخ میں مقتل میں موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر کے قاتلوں میں آپس میں اختلاف ہوا. حسین کہتا تھا کہ وہ قاتل ہے جناب حبیب ابن مظاہر کا، بدیل کہتا تھا کہ وہ قاتل ہے. ان دنوں میں اختلاف بے انتہا تیز ہوا، کیونکہ یہ اپنے نام کے اوپر یہ افتخار اپنے نام پر رجسٹرڈ کرانا چاہتے تھے کہ میں وہ ہوں جس نے حبیب ابن مظاہر کو قتل کیا. اختلافات بڑھے ہیں، پھر لوگوں نے صلح سمجھوتا کرانے کی کوشش کیا. سمجھوتا ہوا آپس میں، یہ طے ہوا کہ دونوں گھوڑے کے گردن میں جناب حبیب ابن مظاہر کے سر کو ٹانگ کر کے گھوڑے کو لشکریوں کے درمیان میں دوڑائیں گے تاکہ افتخار کر سکیں کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے حبیب ابن مظاہر کو قتل کیا ہے، اور ابن زیاد سے جا کر کے انعام اور اکرام حاصل کر سکیں. یہی کام حسین ابن نمیر نے کیا. اس کے تھوڑی دیر بعد بدیل نے یہ کام کیا ہے، مقتل کے مطابق حبیب کی شہادت کے بعد. اچھا، جب یہ بدیل جو ہے یہ اس کو انعام چاہیے تھا، اکرام چاہیے تھا ابن زیاد سے. جب یہ قافلہ پہنچا ہے کوفے میں تو بدیل یہ منحوس شخص، یہ ظالم شخص وہ تھا جس نے جناب حبیب ابن مظاہر کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں ٹانگ رکھا تھا. ایک نوجوان جیسے کوفے میں یہ قافلہ داخل ہوتا ہے اور گلیوں کوچوں سے ہوتا ہوا گزر رہا ہوتا ہے، ایک جوان ہے جو بدیل کا تعاقب کر رہا ہے. بدیل نے بھی دیکھا کہ ایک جوان ہے میرے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے اور کافی گھور کر کے غور سے ہمیں بھی دیکھتا ہے، اس سر کو بھی دیکھتا ہے. جب اس سے برداشت نہیں ہوا تو ایک دفعہ پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر تم کون ہو، میرا تعاقب کیوں کر رہے ہو؟ تو اس جوان نے کہا یہ جو سر تمہارے گھوڑے کی گردن میں ٹنگا ہوا ہے یہ میرے بابا حبیب ابن مظاہر کا سر ہے. میں اس لیے تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں کہ تم یہ سر مجھے دے دو، میں اسے دفن کر دوں. یہ منحوس، یہ لعنتی، خدا لعنت کرے اس کے اوپر، یہ کہتا ہے کہ ابن زیاد کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے، میں اس سر تم کو نہیں دے سکتا، میں سر تم کو نہیں دے سکتا ہوں، میں اسے لے کر کے جاؤں گا، ابن زیاد سے انعام اور اکرام حاصل کروں گا. یہ واقعہ وہاں پہ ختم ہو گیا. لیکن یہی قاسم، یہی بچہ جس نے آج اپنے باپ کے سر کو دیکھا تو مانگا تھا، نہیں ملا تھا، ذہن میں اس کے بدیل کی شکل و صورت بیٹھی ہوئی تھی. بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، مصعب ابن زبیر کے لشکر میں اس نے بدیل کو دیکھا. ایک دن ظہر کے وقت اس کے خیمے میں جاتا ہے قاسم، جا کر کے وہیں پہ اس کو قتل کر کے آتا ہے، اپنے باپ کے شہادت اور ان کے قتل کا قصاص کرتا ہے. جب عاشور کے دن
آپ دیکھیے جناب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو جناب حبیب سے کتنی محبت تھی، کتنی انسیت تھی. جب جناب حبیب کی شہادت کی خبر ابا عبداللہ الحسین کو ملی ہے تو ابا عبداللہ الحسین کے لیے سخت تھا، بے انتہا سخت تھا جناب حبیب کی خبر شہادت کو سننا اور ان کی شہادت کو برداشت کرنا. مقتل میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے اس سلسلے میں، فبان الانکسار علی وجہ الحسین، ابا عبداللہ الحسین کے چہرے کے اوپر شکستگی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے جناب حبیب ابن مظاہر کی شہادت کے خبر سن کر کے. ابا عبداللہ الحسین نے ایک جملہ اور کہا تھا جناب حبیب کو خطاب کر کے، اس وقت کہا تھا حبیب تم کتنی فضیلتوں کے مالک تھے کہ ایک رات میں تم ختم قرآن کیا کرتے تھے. یہ جناب حبیب کی شخصیت ہے، جناب حبیب ایک رات میں ختم قرآن کیا کرتے تھے. وارث خون حسین، یوسف زہرا، بقیت اللہ العظم حجت ابن الحسن العسکری زیارت ناحیہ میں جناب حبیب ابن مظاہر کو خطاب کر کے کیا کہتے ہیں السلام علی حبیب ابن مظاہر الاسدی، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.